بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل صد احترام سامعین کرام، معزز دوستو، بھائیوں، بزرگوں، قرآن کریم کی جس آیت کریمہ کا میں نے انتخاب کیا، جس آیت کی تلاوت آپ حضرات کے سامنے پیش کی، اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر تقوی کے معیار کو بتلایا ہے۔ دنیا کے اندر اللہ کی نظر میں عزت، تکریم، شرافت کے معیار کو بتلایا ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے بہترین اور مکرم شخص وہ ہے، عزت والا شخص وہ ہے جو تمہارے اندر سب سے زیادہ تقوی والا پرہیزگار شخص ہے۔ تقوی کے معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت سے ڈرنے والا، ہر وہ عمل جو کیا جائے اس کے اندر اس چیز کو دیکھے اور اس چیز کا لحاظ کرے کہ کہیں یہ عمل اللہ کی ناراضگی کا سبب نہ بن رہا ہو، کہیں یہ عمل اللہ کے یہاں پہ اس فہرست میں نہ داخل ہو جس کے کرنے سے اللہ رب العزت نے منع کیا ہے۔ یقیناً انسانی زندگی کے اندر لوگوں سے گناہ بھی ہوتے ہیں، خیر کے کام بھی ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیان فرمایا: اِنَّا هَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے انسانوں کو اور خاص کر کے وہ لوگ جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر یقین اور ایمان رکھنے والے ہیں، ان کے سامنے ہم نے دو راستے دے دیے ہیں۔ ایک راستہ وہ ہے جو خیر کا ہے، جس پر چل کر انسان دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو سکتا ہے اور آخرت کے اندر بھی اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتا ہے، اپنی آخرت کو بہتر بنا سکتا ہے۔ اور دوسرا راستہ شر کا راستہ ہے کہ جس پہ چل کر انسان دنیا کے اندر بھی خسارے میں ہوگا اور آخرت کے اندر بھی خسارے میں ہوگا، اس کی دنیا بھی برباد ہوگی، آخرت بھی برباد ہوگی۔ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا: اے لوگوں، تم اللہ کی عبادت کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ہر وہ کام جو تم کرتے ہو اس کے اندر اس چیز کا پاس و لحاظ رکھو کہ آیا یہ حکم اور یہ کام اور یہ امر شریعت کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ جب تم حلال چیز کو اپناؤ گے، حرام چیزوں سے بچو گے، اور جس چیز کے بارے میں شبہ ہے کہ آیا یہ چیز حلال ہے یا حرام ہے، اس سے بھی بچو گے تو تم تقوی کے معیار پر پہنچو گے، تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ گے۔ قرآن کریم میں جا بجا مقامات پر اللہ رب العزت نے کئی احکامات بیان کرنے کے بعد ارشاد فرمایا: لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی حاصل کرو، اللہ سے ڈرنے والے بنو، پرہیزگار بن جاؤ۔ تو اللہ کے نزدیک بہترین شخص وہ، ان اکرمکم عند اللہ، اللہ کے نزدیک بہترین شخص وہ، اتقاکم، جو تمہارے اندر سب سے زیادہ تقوی اختیار کرنے والا شخص ہے، اللہ سے ڈرنے والا شخص ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کل جب قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر سجے گا، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے کئی جگہ پہ اس کی نشاندہی فرمائی
اور فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین کے اندر زلزلہ آ جائے گا، اذا الشمس كورت، جب سورج بے نور کر دیا جائے گا، اس کی روشنی اس سے چھین لی جائے گی، اذا السماء انفطرت، اذا السماء انشقت، جب آسمان کو گرا دیا جائے گا، آسمان کو چیر دیا جائے گا، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، اور جب چاند سے اس کی چاندنی کو چھین لیا جائے گا، تو اللہ رب العزت اس دنیا کو جب فنا کرے گا، وہ دن اور وہ وقت ایسا ہوگا کہ ہر طرف نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر شخص پریشان و سرگردہ ہوگا کہ آج میرے ساتھ میرے رب میرے ساتھ کیا معاملہ کرنے والا ہے۔ دنیا کے اندر کیے گئے اعمال کا حساب آج کے دن دینا ہوگا۔ ہر وہ کام جو دنیا کے اندر کیا گیا، چاہے وہ اپنی مرضی سے کیا گیا ہو یا کسی کی محبت میں کیا گیا ہو یا کسی کی عداوت اور دشمنی میں کیا گیا ہو، دنیا کے اندر کیا گیا ہر کام، چاہے خیر کا ہو شر کا ہو، غلط ہو صحیح ہو، حلال ہو حرام ہو، جائز ہو ناجائز ہو، اولاد کی خاطر کیا، والدین کی خاطر کیا، دنیا کے اندر اپنی عزت اور اپنی بڑائی کے لیے کیا، ہر عمل کا دن اور اس ہر اعمال کا حساب دینے کا دن جو ہوگا وہ کل قیامت کے دن میدان محشر کا دن ہوگا۔ وہ دن ایسا دن ہوگا جس دن انبیاء کرام علیہم السلام بھی اللہ رب العزت سے گہار لگائیں گے کہ اے اللہ آج ہمارے ساتھ تو اچھا معاملہ کرنا، آج ہمارے نجات کا معاملہ کرنا۔ ذرا سوچئے ایسی کیفیت میں جہاں نبی بھی اپنی بخشش کی دعا اللہ رب العزت سے کرے، وہاں ہم جیسے انسانوں اور ہم جیسے گناہگاروں کا کیا عالم ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احادیث شریفہ میں یہ بات بیان کی گئی ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کل قیامت کا دن جب ہوگا، سورج 1 میل کے فاصلے پر آ جائے گا، لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے گھٹنے تک پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، ان کے پسینہ اتنا آ جائے گا کہ وہ پسینہ ان کے گھٹنے تک پہنچ جائے گا، اور گھٹنے میں وہ ڈوبے رہیں گے، اس پسینے میں وہ ڈوبے رہیں گے۔ ایسے نفسی نفسی کا جب عالم ہوگا تو اللہ رب العزت بیان فرمائے گا، کہاں ہے وہ لوگ جو دنیا کے اندر بڑائی کی بات کیا کرتے تھے، کہاں ہے وہ لوگ جو ایک اللہ کی وحدانیت کو چھوڑ کر، ایک اللہ کی بات کو چھوڑ کر اپنی منمانی کیا کرتے تھے، کہاں ہیں وہ لوگ جو دنیا کے اندر اپنی منچاہی زندگی گزارا کرتے تھے۔ آج بتاؤ کس کی حکومت اور کس کی بادشاہت ہے؟ دنیا کے اندر تم اپنی نفس کی پیروی کیا کرتے تھے، دنیا کے اندر تمہیں کسی پوسٹ اور کسی ملک کی بادشاہت اور کسی ملک کی عمارت دے دی گئی تو تم نے ظلم کیا اور ظلم کی انتہا کر دی۔ آج دکھاؤ تمہارا ظلم کہاں چلے گا۔ اللہ رب العزت بیان فرمائے گا کہ آج صرف اور صرف اللہ کا حکم چلے گا، ان الحکم الا للہ، حکم صرف اور صرف اللہ کا ہوگا۔ اس دن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 7 قسم کے لوگ وہ ہیں جس دن اللہ رب العزت انہیں عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ دنیا کے اندر ایک انسان جب سفر کرتا ہے کسی جنگل اور بیابان کے اندر، صحرا کے اندر، ریگستان کے اندر، جب وہ چلتا رہتا ہے، مسلسل سفر میں رہتا ہے، تو وہ درخت کا سایہ کی تلاش میں رہتا ہے کہ کہیں کوئی پیڑ مل جائے، اس کی چھاؤں میں اس کے سائے میں بیٹھ کر تھوڑی دیر میں آرام کر لو، اپنی تھکاوٹ کو ختم کر لو۔ آج ہم سے کروڑوں میل دور سورج ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، 1 میل کے فاصلے پہ سورج ہوگا۔ ذرا سوچئے اس دن کس طرح ہم سائے کی تلاش میں ہوں گے۔ اس دن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، 7 قسم کے لوگ وہ ہیں جن کو اللہ رب العزت جو ہے کل قیامت کے دن اپنا سایہ عطا فرمائے گا اور عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، اور اس دن اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، زمین جو ہے اس کے اندر زلزلہ برپا ہو جائے، زلزلہ پیدا ہو جائے گا۔
زمین جو ہے وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین کے اندر جو چیز ہے وہ اپنے آپ کو نکال کر پھینک دے گی، اور جو پہاڑ ہے وہ ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، سورج کی روشنی چھین لی جائے گی، چاند کی چاندنی چھین لی جائے گی، آسمان کی بلندی کو ختم کر دیا جائے گا، زمین کی بساطت اور پھیلاؤ کو ختم کر دیا جائے گا، کوئی جگہ نہیں بچے گی، صرف اور صرف اللہ رب العزت کا عرش کا سایہ ہوگا۔ ایسے وقت کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 7 قسم کے لوگ ہیں جن کو اللہ رب العزت کل قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ آپ حضرات ان 7 قسم کے بارے میں اکثر سنا کرتے ہیں، اور بہت سے لوگوں کو تو معلوم بھی ہوگا کہ وہ 7 قسم کے لوگ کون لوگ ہیں، لیکن آج اس حدیث کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بات اور خبر کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ کیا ہم 7 لوگوں کے اندر شامل ہیں یا نہیں ہیں، ہم کس کیٹیگری کے اندر آتے ہیں، 7 قسموں کی کس قسم کے اندر داخل ہیں۔ اگر داخل ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر داخل نہیں ہیں تو ان 7 قسم کے لوگوں میں داخل ہونے کی فکر پیدا کریں اور کوشش کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پہلا شخص وہ ہے جو امام عادل، ایسا امام، ایسا حکمراں، ایسا بادشاہ جو انصاف پسند ہو، جو نیک ہو۔ دنیا کے اوپر بادشاہت کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا، تاریخ کی کتابوں کے اندر پڑھا ہوگا، ہسٹری کی کتابوں کو آپ نے پڑھا ہوگا، آپ کو اندازہ ہوگا اس دنیا کے اندر بڑے سے بڑے بادشاہ آئے، بڑے سے بڑے سلطان اور سلاطین اس دنیا کے اندر آئے، سب کے سب فنا ہو گئے، صرف اللہ کی ذات باقی رہی۔ انہوں نے اگر خیر کے کام کیے کل ان کو بھی حساب دینا ہے، اگر انہوں نے ظلم کیا رعایا پر اور عوام پر ان کو بھی اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ تو حکومت صرف بادشاہت کی نہیں ہوتی ہے، بادشاہ کی حکومت کسی ملک اور کسی کنٹری کے اوپر ہوا کرتی ہے، شوہر کی حکومت بیوی کے اوپر گھر کے اوپر ہوتی ہے، گھر والوں کے اوپر ہوتی ہے، بیوی کی حکومت اولاد کے اوپر ہوتی ہے، لوگوں کی مالک کی، آقا کی، باس کی حکومت اس کے ماتحتوں اور نوکروں کے اوپر، اس کے نیچے کام کرنے والے لوگوں کے اوپر ہوتی ہے۔ ہر شخص سے کل قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ ہم دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا کہ 7 قسم کے لوگ جن کو اللہ عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، سب سے پہلا شخص جو ہے وہ امام عادل ہے، یعنی نیک حکمراں ہے۔ اب وہ حکمراں چاہے شوہر کا ہو، چاہے بیوی کا ہو، چاہے گھر والوں کا ہو، چاہے اولاد کا ہو، چاہے حکومت اور رعایا کا ہو، ہر ایک سے اللہ رب العزت پوچھے گا کہ تم نے دنیا کے اندر جو ہے کیسے کام کیے ہیں۔ حضرت عمر بن ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا دور ہے، حضرت قتیبہ بن مسلم انہوں نے سمرقند کی طرف، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ایک لشکر بھیجا ان کی عمارت میں، ان کی قیادت میں، یہ سمرقند جاتے ہیں، سمرقند کے اوپر حملہ کرتے ہیں اور سمرقند کو فتح کر لیتے ہیں، اور جب سمرقند کے اندر داخل ہوتے ہیں تو وہاں پر جو عیسائی لوگ رہتے ہیں اور عیسائیوں کا ایک پادری رہتا ہے، وہ عیسائی پادری اس وقت کے امیر المومنین حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھتا ہے اور کہتا ہے، اس خط کے اندر وہ یہ الفاظ لکھتا ہے کہ اے امیر المومنین، اے مسلمانوں کے امیر، تمہاری شریعت، تمہارا قرآن، تمہارا نبی، تمہارا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا ہے کہ اگر کسی ملک پر، کسی جگہ پہ تم کو حملہ کرنا ہے تو سب سے پہلے تم کو اسلام کی دعوت پہنچانا فرض ہے تمہارے اوپر، پھر اگر وہ نہ مانے تو ان سے جزیہ اور ٹیکس کا مطالبہ کرنا ہے، پھر بھی اگر وہ نہ مانے تو پھر تم کو حملہ کرنا ہے۔ تم نے جس گورنر کو اور جس کی قیادت میں تم نے یہاں پہ حملہ کرنے کے لیے لشکر بھیجا تھا، ان لوگوں نے ہمیں اس چیز کی اطلاع نہیں دی، نہ ہمیں اسلام کی دعوت دی، نہ ہم سے جزیہ اور ٹیکس کا مطالبہ کیا، نہ ہمیں موقع اور مہلت دی سوچنے سمجھنے کی، ڈائریکٹ ہم پر انہوں نے حملہ کیا ہے۔ اب جو ہے تم ہی فیصلہ کرو، تم مسلمانوں کے امیر ہو، اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق۔
ادھر حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس وہ خط جب پہنچتا ہے اور جب اس خط کے اندر دیکھتے ہیں تو سمرقند کے اندر جو مسلمانوں کا قاضی رہتا ہے حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اس کو خط لکھتے ہیں اور حکم دیتے ہیں کہ وقت کے حاکم کو یعنی قتیبہ بن مسلم کو عدالت میں طلب کیا جائے. وقت کا قاضی جو مسلمانوں کا سمرقند میں ہے وہ قتیبہ بن مسلم کو بلاتے ہیں اور دوسری طرف عیسائیوں کے پادری اور عیسائیوں کو بلاتے ہیں. وہاں پہ قتیبہ بن مسلم سے قاضی صاحب یہ پوچھتے ہیں کہ بتاؤ تم نے جو یہ پادری دعویٰ کرنے والا ہے یہ مدعی ہے اور تم جو ہے وہ مدعا علیہ ہو، اور شریعت کا اصول یہ ہے، ضابطہ یہ ہے کہ البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر علیہ، کہ جو دعویٰ کرنے والا ہے اس پر گواہی کا پیش کرنا ضروری ہے، اور اگر گواہی پیش نہ کر سکے دعویٰ کرنے والا تو جو مدعا علیہ ہے یعنی جس پر دعویٰ کیا گیا ہے اس کے اوپر قسم کو لازم قرار دیا گیا ہے. تو جب عیسائی پادری سے پوچھا تو لوگوں نے کہا کہ ایسا ہی معاملہ ہے، نہ ہم تک ایمان کی اسلام کی دعوت پہنچی، نہ ہم سے جزیہ اور ٹیکس کا مطالبہ کیا گیا، نہ ہمیں موقع اور مہلت دی گئی. جب حضرت قتیبہ بن مسلم سے قاضی نے پوچھا کہ کیا یہ لوگ سچ کہہ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جنگ کے اندر تو دھوکہ کرنے کی گنجائش ہے، یہ بات یہ لوگ کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں، ہم نے اسلام کی دعوت نہیں دی، ہم نے ان کو جزیہ اور ٹیکس کا مطالبہ نہیں کیا بلکہ ڈائریکٹ ہم نے اس پر حملہ کیا. ذرا سوچئے اور یہاں ذرا رک کر سوچئے، غور و فکر کیجئے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر بھی کیا ایسا جب معاملہ پیش آتا ہے، چاہے بھلے ہی تھوڑی ہی چیزوں پر ہماری حکومت ہوتی ہو، کیا ہم اپنے نفس کے مطابق کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں؟ اس وقت کے قاضی نے یہ فیصلہ دیا کہ مسلمان اور مسلمانوں کا لشکر سمرقند کو خالی کر دے. یہ وقت کے قاضی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق فیصلہ کیا. جب عیسائی پادری نے اور عیسائیوں نے یہ منظر دیکھا اور یہ سوچ اور ششدر اور حیران رہ گئے کہ یہ کس دین کو، کس ریلیجن کو ماننے والے لوگ ہیں، کس نبی اور کس پروفٹ کی پیروی کرنے والے لوگ ہیں، کس خالق کی بندگی کرنے والے لوگ ہیں جنہوں نے اتنے مشکل سے اس سمرقند کے اتنے بڑے حصے کو فتح کیا، ہزاروں لوگوں کی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اپنے وقت کو دیا، اپنے ہمت اور جرأت مندی کا مظاہرہ کیا. صرف ایک قاضی کی بات پر، ایک حاکم کی بات پر انہوں نے پورے سمرقند کو خالی کر دیا. شام ہوتے ہی دیکھا کہ گرد و غبار اڑنے لگے اور دیکھا کہ مسلمانوں کا لشکر سمرقند کو خالی کرنے لگا. وہ لوگ اپنے اسلحہ لے کر نکلنے لگے، اپنے گھر والوں کو، اپنے لشکر کو، اپنے لاؤ لشکر کو لے کر نکلنے لگے. ان لوگوں نے جب یہ دیکھا کہ ایک عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جو وقت کے امیر المومنین ہے، ان کے خط پر یہاں پہ وقت کے حاکم اور گورنر کو بھی طلب کیا گیا اور پھر فیصلہ بھی ان کے خلاف دیا گیا. یہ انصاف پر اور عدل کے اوپر فیصلہ دیا گیا. جب یہ منظر انہوں نے دیکھا تو ان سے رہا نہ گیا. مسلمانوں کی عادات کو، مسلمانوں کے اعمال کو، مسلمانوں کے اخلاق کو جب انہوں نے قریب سے دیکھا تو جب 2 سے 3 دن گزر گئے ان سے یہ رہا نہ گیا اور ان لوگوں نے، عیسائی شخص نے عیسائیوں کی قیادت کی اور پورے لشکر کو لا کر قتیبہ بن مسلم کے پاس آئے اور انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا. ذرا سوچئے، جہاں وہم و گمان بھی نہ تھا، جہاں پہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، وہاں پہ یہ کام ہو جاتا ہے. کس بنیاد پر اور کس وجہ سے ہوا؟ اللہ کے احکام پر عمل کرنے کی وجہ سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق عمل کرنے کی وجہ سے. پھر اس سمرقند کے علاقے پر ہزاروں سال تک مسلمانوں نے حکومت کی. آج بھی مسلمانوں کے نشانات، مسلمانوں کی حکومت کے آثار وہاں موجود ہیں. یہ صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کی وجہ سے ہوا، آپ کی تعلیمات کو اپنانے کی وجہ سے ہوا. کسی ایک شخص نے بھی انکار نہیں کیا سمرقند کو خالی کرنے سے. کسی ماں نے یہ نہیں کہا کہ میرا بیٹا شہید ہوا ہے، کسی بھائی نے یہ نہیں کہا کہ میرا بھائی شہید ہوا ہے اس زمین کو حاصل کرنے کے لیے. جہاں اللہ کا حکم اور نبی کا حکم آ جائے وہاں پر سر تسلیم خم کر دینا ہی اسلام اور ایمان ہے.
اپنی زندگیوں کے اندر بھی دیکھیں، ہم بحیثیت شوہر کے اپنے گھر والی کے اوپر، اپنے بچوں کے اوپر بحیثیت باپ کے حکمراں ہیں. ہر چیز کے بارے میں کل قیامت کے دن فیصلہ کیا جائے گا. ان کے حقوق کی رعایت کی جائے، ان کے حقوق کی ادائیگی کی جائے. بیوی کا حقوق یہ ہے، بیوی کا حق یہ ہے کہ اس کو روٹی، کپڑا، مکان، یہ ساری چیزیں دی جائے، اس کے حقوق کو پورا کیا جائے، اس کو ایک نیک اور پاکیزہ زندگی عطا کی جائے، ماحول عطا کیا جائے. اولاد کا حق یہ ہے کہ اس کو بہترین تعلیم و تربیت دی جائے. کسی بھی پوسٹ پہ کوئی بھی شخص ہو، اس کے ماتحتوں کے ساتھ مالک اور باس کا اور جو آقا ہے اس کے اوپر فرض ہے کہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ حسن سلوک کا مظاہرہ کرے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، ان کو ماں بہن کی گالیاں نہ دے. اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو درگزر کر دے، معاف کر دے. یہ اسلامی تعلیمات ہے. تب جا کے ایک امام عادل بنتا ہے، ایک نیک حکمراں بنتا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اس کے اندر اس کا شمار ہوگا. اگر ہم اس کیٹیگری کے اندر داخل ہیں، اس قسم کے اندر داخل ہیں، تو اللہ کا شکر ادا کرے. نہیں داخل ہے تو آج ہی سے یہ وعدہ کرے اور یہ عزم مصمم کریں کہ اب جو ہے ہم اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق حکمرانی کریں گے، اپنے گھر پر بھی، اپنے اولاد پر بھی، اپنے لوگوں پر بھی، اپنے معاشرے اور سوسائٹی اور محلے کے اندر بھی. دوسری قسم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، وہ نوجوان جو اللہ رب العزت کی عبادت جوانی کے اندر کرے. اس لیے کہ جوانی کے اندر انسان کو گناہ کرنے کی طاقت ہوتی ہے، گناہ کی طرف مائل ہونے کا سبب زیادہ ہوتا ہے. اس کے قوا، اس کے اعصاب مضبوط ہوتے ہیں، اس کی ول پاور مضبوط ہوتی ہے. اس لیے وہ اللہ رب العزت نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ وہ شخص جو اللہ کی عبادت جوانی میں کرے، کل قیامت کے دن عرش کا سایہ اللہ رب العزت اس کو عطا فرمائیں گے. آپ دیکھیں ہمارے اسلاف میں، ہمارے اکابرین میں کتنے ایسے لوگ گزرے ہیں جن کی عمریں صرف 80 سال ہے لیکن انہوں نے 65 حج کیے ہیں، جنہوں نے 40 سال تک تکبیر اولیٰ کو فوت نہیں کیا، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھی ہے، جنہوں نے دن کے اندر ایک قرآن 10 پارے، ایک قرآن 10 پارے جیسے قرآن کریم کی تلاوت کی ہے. تو وہ نوجوان جو اللہ رب العزت کی عبادت جوانی کے اندر کرے، در جوانی عبادت کردن شیوہ پیغمبری است. جوانی کے اندر فارسی کا مشہور شعر ہے کہ جوانی کے اندر اللہ کی عبادت کرنا یہ نبیوں کا شیوہ ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے جو زلیخا سے نجات پائی، جو زلیخا کی دعوت کو ٹھکرایا، وہ کس عمر میں ٹھکرایا تھا؟ جوانی کی عمر میں، غیر شادی شدہ کی عمر میں. یہ اللہ رب العزت نے پھر ان کو انعام دیا، مصر کی حکومت عطا فرمائی. حضرت سلیمان بن یسار رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے اللہ رب العزت کے مجذوب بندے اور بزرگ گزرے ہیں. وہ حج کے سفر پہ جا رہے تھے تو ایک خاتون نے دیکھا، اللہ رب العزت نے ان کو حسن و جمال سے نوازا تھا، انتہائی خوبصورت شخص تھے. ایک عورت نے اور ایک خاتون نے دیکھا کہ ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کے پاس آ گئی، ان کو دعوت دینے لگی گناہ کی. انہوں نے جو ہے اپنا سر نیچے کر لیا. اس عورت نے کہا کہ یہاں پہ کوئی نہیں ہے. حضرت سلیمان بن یسار رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ جب 2 لوگ ہوں تو تیسرا وہاں پر اللہ ہوتا ہے. جس اللہ نے اندھیرے کو اور روشنی کو پیدا کیا ہے، کیا وہ اس چیز کو دیکھنے والا نہیں ہے؟ اپنے نظر کو نیچے رکھا اور روتے رہے، اتنا روتے رہے کہ وہ عورت جو ہے جب دیکھا کہ کوئی جواب نہیں آ رہا ہے تو وہاں سے چلی گئی. آپ کے ساتھی آئے، قافلے والے لوگ آئے، انہوں نے بھی جو ہے دیکھا اور وہاں پہ جب صورتحال کو معلوم کیا، سلیمان بن یسار رحمت اللہ علیہ نے بتلایا تو وہ لوگ بھی زار و قطار رونے لگے. تیسرا شخص وہ ہے جو اللہ رب العزت قلبہ معلق بالمساجد، جس کا دل اللہ رب العزت سے محبت میں مسجدوں کے اندر اٹکا رہے، مسجد کے اندر بار بار آنے کے فکر مندی اس کے اوپر سوار رہے، ہمیشہ اس فکر میں رہے کہ اذان کب ہو میں مسجد کے اندر پہنچوں. آج ہمارے یہاں پہ تو اذان سے پہلے تو بہت کم لوگ آتے ہیں،
اذان کے بعد بھی گھڑی دیکھتے ہیں کہ 5 منٹ باقی ہے، 3 منٹ باقی ہے، تب مسجد کے اندر پہنچے. پھر آتے ہیں، وضو خانے پہ رش ہوتا ہے، وضو خانے پہ بھیڑ ہوتی ہے، نہ صحیح سے وضو ہو پاتا ہے، نہ صحیح سے جو ہے آداب اور اس کے مستحبات کی ادائیگی ہو پاتی ہے. پھر اس کے بعد نماز بھی پڑھتے ہیں تو فوراً بھاگتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے ایسے لوگوں کو اپنی مسجد کے اندر رہنے ہی نہیں دیتا، آئیں اور چلے جائیں. چوتھا شخص اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، وہ 2 لوگ جو آپس میں ایسی محبت کریں اور کسی سے نفرت یا محبت کریں تو صرف اور صرف اللہ کے لیے کریں. محبت بھی ہو تو اللہ کے لیے، ناراضگی اور دشمنی بھی ہو تو صرف اور صرف اللہ کے لیے. حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب کسی کو یہودی کو قتل کرنا چاہا تو اس یہودی نے میدان جنگ میں قتل کرنا جائز ہے، لیکن اس شخص نے یہودی نے حضرت علی پہ تھوک دیا، آپ کی تلوار رک گئی. یہودی نے کہا کہ تم نے مجھے قتل کیوں نہیں کیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں جب جنگ لڑ رہا تھا تم کو قتل کرنے کے لیے تمہاری طرف تلوار اٹھائی تو میں اللہ کے حکم کے لیے میں نے اٹھایا تھا، لیکن جب تم نے مجھے تھوکا تو یہ مجھے شدید غصہ آیا اور میں نے یہ محسوس کیا کہ میں اپنے نفس کی پیروی کرتے ہوئے اب تمہیں قتل کروں گا. یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ہمارے سامنے کر کے دکھلایا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، اصحاب صفہ جہاں پہ دین کی تعلیم دی گئی، سب کے سب نوجوانی کی حالت میں وہاں موجود تھے. سب نے ایسی تعلیم حاصل کی کہ پھر دنیا کے اندر اسلام کے جھنڈے کو لے کر جب دنیا کے اندر گئے تو جنگلوں کے اندر درندوں نے بھی آپ کے حکم پر، صحابہ کے حکم پر، اور کہا کہ لوگوں، جانوروں کو مخاطب کر کے کہا کہ ہم محمد کے غلام آئے ہیں، جانور جنگل کو خالی کر دو، ہم فلسطین اور آگے جانا، قسطنطنیہ جانا ہے. یہ اللہ کے حکم پر درندوں نے راستہ دیا، سمندر کے اندر راستے بنائے. آج بھی اگر ہم ایسا یقین، ایمان پیدا کریں تو اللہ رب العزت ہم کو جو ہے کیا ہماری نصرت اور مدد کے لیے نہیں آئے گا؟ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے، ایمان والو اپنے اندر ایمان کو پیدا کرو. یا ایھا الذین آمنوا آمنو، اے ایمان والو ایمان لاؤ. اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ ایمان لاؤ، یعنی یہ ضرور اللہ رب العزت کے علم میں ہے کہ ہمارے اندر ایمان ویسا نہیں ہے جیسا اللہ رب العزت نے مطالبہ کیا ہے. تو کسی سے محبت ہو تو اللہ کے لیے، کسی سے ناراضگی ہو تو اللہ کے لیے. 5واں شخص وہ ہے جو ایسا صدقہ کرے کہ خفیہ صدقہ، چھپ چھپا کے ایسا صدقہ دے، اللہ کی راہ میں خرچ کرے کہ اگر اس کا دائیں ہاتھ سے دے رہا ہے تو بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے. سخاوت کے بارے میں آپ حضرات سنتے رہتے ہیں، تو کل قیامت کے دن اللہ رب العزت ایسے شخص کو بھی عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے. 6واں شخص وہ ہے جو اللہ رب العزت کے خوف سے جب تنہائی کے اندر بیٹھے اور جب یکسوئی میں بیٹھے اللہ کی عبادت کرے اور جب اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائے، ایسے شخص کو بھی اللہ رب العزت کل قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے. آج انسان پریشانی کی حالت میں سرگردہ پھرتا رہتا ہے، سرگردہ رہتا ہے، ادھر ادھر ہاتھ پیر مارتا رہتا ہے. اللہ کے در پہ آ جاؤ. اللہ رب العزت تو بیان فرما رہا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑو. اللہ کی طرف تم 1 قدم بڑھاتے ہو، اللہ رب العزت تمہاری طرف 1000 قدم بڑھاتا ہے. اللہ کی طرف آؤ تو صحیح. دنیا کے سامنے جاؤ گے، دنیا والے ٹھکرا دیں گے، گالی دے کے بھگا دیں گے، لیکن ایک اللہ جس کے قبضے قدرت میں ساری دنیا کے خزانے ہیں، جس کے قبضے قدرت میں ساری چیزوں کا مالک اور خالق اللہ ہے، اس کے پاس ہم نہیں جاتے ہیں. ہم اللہ کے پیدا کیے ہوئے انسان کے پاس جاتے ہیں اپنے مطالبات منوانے کے لیے، اپنی بات اور کام کروانے کے لیے. 7واں شخص جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو بھی عرش کا سایہ عطا کیا جائے گا، وہ لوگ اللہ کے وہ نیک بندے اور نیک بندیاں جن کو کسی گناہ کی طرف دعوت دی جائے تو وہ کہیں کہ اللہ کا خوف ہے مجھے اور میں اللہ کے ڈر سے تمہارے پاس نہیں آتی ہوں، میں تمہارے پاس اللہ کے ڈر سے نہیں آتا ہوں.
जिनको गुनाह की दावत दी जाए और उस गुनाह की कैफियत के अंदर, उस गुनाह के कर गुजरने के माहौल के अंदर अपनी इज्जत को महफूज रखे, अपनी इफ़्फ़त को महफूज रखे, ऐसे शख्स को भी कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत अर्श का साया अता फरमाएंगे। ये 7 किस्म है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जवानी की उम्र में मिस्र के महल के अंदर वक्त की मलिका ने जब अपनी तरफ मुतवज्जे किया और उनको दावत दी, तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या कहा? क़ाला मआज़ल्लाह, उन्होंने कहा अल्लाह की पनाह। जब वो दौड़े दरवाजे की तरफ तो बंद ताले भी टूटने लगे। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म पर अमल किया जाएगा, जब अल्लाह के अहकामात की पैरवी की जाएगी, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर मर मिटा जाएगा और अपने अंदर ऐसी कैफियत पैदा की जाएगी कि जहां अल्लाह का हुक्म आ जाए वहां अपने आप को सरेंडर कर देना है, तो ऐसी कैफियत भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसे माहौल में भी हमारी हिफाजत फरमाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करें, अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको ऐसे लोगों में शामिल फरमाए। अगर हम देखें अगर इसके अंदर शामिल हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमको और इबादत करने की तौफीक अता फरमाएगा। अगर इस 7 किस्म में से किसी एक के अंदर भी हम नहीं है या कमी और कोताही है, तो कोशिश करें कि अब उसके अंदर शामिल होना है और अज़्म मुसम्मम करें। इरादे जिनके पुख्ता हो, नजर जिनकी खुदा पर हो, तलातुम खेज मौजों से वो घबराया नहीं करते। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।